چکے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ ہے کہ راجہ صاحب کو اور خواجہ صاحب کو دوبارہ لے کے آئیں گے. رینٹل پاور پلانٹس پر بھی بات کریں گے, لوڈ شیڈنگ پر بھی بات کریں گے, لیکن کیونکہ گفتگو اس وقت کچھ اور ہو رہی ہے کسی اور موضوع پہ. راجہ صاحب, اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کر دیتے, اس پر عمل درآمد کر دیتے اگر آپ, اور وہ ایک حقیقت بن جاتا, تو آج شاید کمال اظفر صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی کہ جی ایچ کیو اور سی آئی اے سازشیں کر رہے ہیں. حامد پیر, میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ یقیناً ایک بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا, بڑی امنگوں کے ساتھ, بڑی چاہتوں کے ساتھ, بڑے میگنا کارٹا تھا. میگنا کارٹا آپ کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے. میں عرض کروں میگنا کارٹا, اور اس کے اوپر ہیڈ لائن کیا ہے؟ گڈ گورننس. اور محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر ہے, اس کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویر. میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں, میں نے یہ پڑھا ہوا ہے, میں اس آپ نے بنایا ہے سسٹم میں شامل تھا, بنایا تو نہیں, لبرل میں میرا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہوگی, باقی دوستوں کی زیادہ تھی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے یہ جمہوری حکومت قائم ہوئی ہے, جس کا کچھ عرصہ خواجہ صاحب بھی حصہ رہے, اس وقت بھی پنجاب میں جو ہے وہ شراکتی حکومت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں, ہمارے وزراء بھی شامل ہیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ بدقسمتی سے جب بھی سیاسی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ جتنے فکرے اس سے پہلے ابھی دہرائے تھے انہوں نے جی کہ یہ نااہلیت ہے جی, کرپٹ ہیں جی, برے ہیں جی, ان کو سنبھالا نہیں دے سکتے, یہ وہی فکرے ہیں جب ان کی حکومت آئی تھی. پہلی دفعہ تو ہم نے سنے تھے ان کے بارے میں, دوسری دفعہ آئے تو یہی فکرے ان کے بارے میں سنے گے, 2 دفعہ ہمارے بارے میں سنے گی, اور اب پھر یہ شروع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کوئی اور ہے. اچھا دیکھیں, بالکل مسئلہ کوئی اور ہے. بالکل مسئلہ کوئی اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پریزیڈنٹ کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کو, جس طرح میرے بھائی صاحب نے کہا جی کہ جمہوریت اور وہ لازم ملزوم نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جو ہے وہ جمہوریت, کوئی شخص بھی شاید لازم ملزوم نہیں ہے. اگر زرداری صاحب نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ کہنا ایبسولوٹلی بالکل صحیح بات, کوئی چیز امپیریٹو نہیں ہے دنیا میں. لیکن 9 سال کی تگ و دو کے بعد, 9 سال کی قربانیوں کے بعد, جس میں یہ بھی شامل ہیں, ہمارے اور بھی پولیٹیکل فورسز شامل ہیں, اس ملک سے ڈکٹیٹرشپ کو دیس نکالا ملتا ہے. ڈکٹیٹر جو اپنی وردی اتارتا ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے, پھر یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پھر لوگ اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں اور ایک جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے. اس کے بعد ہم خواہ کوئی بھی اس کے اوپر کور کر لے, ہم اچھائی کے لیے تنقید کریں, بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی تعمیری پہلو نکلنا چاہیے. لیکن ایک شخص کی ذات کو اٹیک کرنا, اب این آر او کی بات ہی سمجھ لیں, جب حکومت جا کے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتی ہے ہم اسے ڈیفینڈ نہیں کریں گے, جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے امانا صدقنا کہیں گے اور اس کو قبول کریں گے. اب اس کے بعد اس میں بحث کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ گنجائش پیدا کر دی کمال اظفر صاحب نے. کمال اظفر نے تو اگر آج بیان دیا, یہ تو 15 دن سے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے, ہر چینل کے اوپر ہر آدمی اس پہ بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر سسٹم کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں افواہوں کے زد میں سارا سسٹم رہے. وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کے بعد نہیں, میں کسی کو نہیں کہتا, وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہم این آر او کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, جس وقت شور ہم لے کر آنا چاہ رہے تھے, سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا, دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, ہم عوامی لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم نے اس کے سامنے سر نگوں کیا, ہم اس کو واپس. وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بھی بات کہی تھی, آپ کو یاد دلاؤں. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں نے یا میری اہلیہ محترمہ نے این آر او سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا. اس کے بعد آپ کے وزیر قانون نے ایک لسٹ پیش کی, اس میں این آر او سے فائدہ اٹھانے والے وزیروں, مشیروں اور سفیروں کے نام تھے, کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. وزیر اعظم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا, ان کی اہلیہ محترمہ کا نام جو ہے وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھا, وہ اس میں شامل نہیں تھا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ان کی ذات پر اٹیک کے لیے کہا تھا, اور انہوں نے جو بات کی انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. اب دیکھیے, میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, این آر او ہو یا ایس آر او ہو یا کوئی ہو, بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پر میں اس کو ایسے کہہ رہا ہوں جیسے منسٹری آف کامرس روزانہ جاری کرتی ہے. میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس سسٹم کو سٹیبل کرنا ہے تو ہمیں کچھ حقیقتیں تسلیم کرنی پڑیں گی کہ پارلیمنٹ کو ہم نے سپریم کرنا ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں کہ آج این آر او کی بات کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے, آج این ایف سی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, ایک میں فکر ٹائم ختم ہو گیا نا, وہ خواجہ صاحب کو آپ نے بہت ٹائم دیا ہے, این ایف سی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بلوچستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نیٹ ہائیڈل پرافٹ جو جلدی سے اتنے بڑے چیلنج. رائے صاحب
ساری باتیں اچھی بھی کوئی کرے، لیکن جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے یا جب آپ کو کوئی مہلت ملتی ہے کہ آپ کو اچھی بات کریں یا آپ اپنے حالات جو ہے ان کو امپروو کریں، اپنے تعلقات کو اداروں سے امپروو کریں، بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ لوگ کر دیتے ہیں جس سے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. نہیں، میری بات سن لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں کئی دنوں سے جو ہے 3.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں وہ جو کہتے ہیں کہ بابر اعوان صاحب نے وصول کیا. انہوں نے استعفیٰ بھی تو دے دیا، اور استعفیٰ والا سنا نامنظور ہو گیا. اب دیکھیں سسٹم کی اسٹرینگتھنگ کے لیے بالکل آپ نے بھی صحیح کہا، میں نے بھی صحیح کہا کہ کوئی بندہ جو ہے انڈسپینسبل نہیں ہوتا. نہ زرداری صاحب، نہ میں، نہ آپ، نہ حامد میر صاحب، کوئی نہیں. سسٹم جو ہے وہ بندوں پہ بھاری ہے. لیکن آپ نے مڈل آف دس تھنگ آپ نے ڈی جی ایف آئی اے ایک ایماندار آفیسر تھا، آپ نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا ہے کیونکہ زرداری صاحب کے چند کرپٹ کرونیز جو ہیں ان کے خلاف وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اس کو فارغ کروا دیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سوداگر ڈاکو لٹیرے جو ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ایک آنےسٹ آفیسر کو. اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا. میرا وقت ختم ہو گیا، بالکل وقت اس سے کیا پیغام آپ دے رہے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ اس سے؟ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. راجہ صاحب کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی دعوت دیں گے، لیکن آج آپ نے مجھ سے بات نہیں کروائی. سوری فار دیٹ. آپ سے معذرت. آپ ٹائم کیلکولیٹ کر لیں. آپ نے زیادہ دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ کریں گے پروگرام اس پر. راجہ صاحب مجھے پتہ ہے آپ بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے صرف یہ کہ وعدے یاد دلانا حکومت کو، اور ان کا فرض ہے کہ اپنے وعدے پورے کریں. ایک بات جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا، اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا. ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی فرد کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. خواجہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی فرد کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، جج بھی بحال ہوتے ہیں پاکستان میں. این ایف سی وارڈ پر ایک متفقہ فارمولے پر اتفاق بھی ہو جاتا ہے، لیکن خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر درمیان میں طارق کھوسا کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. یہ پانی کیوں پھرتا ہے، رانا صاحب بھی جو ہے اس پر بات کریں گے اپنے پروگرام میں. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.